انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، جس نے اپنے پورے خاندان اور اپنے سبھی ساتھیوں کو ایک ہی کام پر لگا رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت کے دن تک ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے ہی دشمنی کر دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ اور جب اس شیطان کی ملاقات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس نے کون سی ایسی امپورٹنٹ باتیں بتائی؟ اور اب وہ شیطان کہاں ہے آخر؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو مٹی سے بنایا اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا، اور ان سب جناتوں کا سردار جس کا نام ابلیس ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا ابلیس کو۔ اور اس وقت ابلیس نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت کے دن تک گمراہ کرتا رہوں گا، اور اسی لیے ابلیس کی اور انسانوں کی یہ جنگ جاری چل رہی ہے۔ اور قوم جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے 1000 سال پہلے جناتوں کی تخلیق کی جا چکی تھی، اور ابلیس جو قوم جنات کا لیڈر تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے شعور اور انسانوں کی طرح نسل بڑھانے کی قوت دی۔ اور کافی شیطان ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جیسے انسانوں میں مرد اور عورت سے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی شیطانوں میں بھی شیاطین جن اور شیاطین جنی ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، اور ابلیس کے خاندان میں خاندان بھی زیادہ ہوتے گئے، اور لشکر ابلیس آج بھی ہر انسان کو گناہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئے اور آج تک بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ابلیس کے بیٹے پوتے مختلف کاموں پر لگ گئے، اور ان میں کوئی انسانوں کو زناکاری کو عام کرتا ہے، اور کچھ شیاطین انسانوں میں لڑائی فتنہ فساد کرواتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ایک ایسا شیطان بھی ہے جس نے ابلیس سے دشمنی کی، یہ سب چھوڑ کر حق کے راستے پر چلا گیا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اور اسی متعلق حدیث میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے تھے، اور اس ٹائم ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بوڑھا اپنے چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے، اور اس بوڑھے نے کہا ہاں آپ کا اندازہ صحیح ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس قبیلے سے ہے؟ اور اس نے کہا میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکس کا بیٹا ہے، اور لاکس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان بس 2 پشت کا ہی فرق ہے، اور اس نے کہا ہاں آپ نے صحیح بولا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہے جتنی کی اس دنیا کی ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا، اور اس وقت میں ہر چیز سمجھتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا تھا۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل ہے، اور اس پر اس نے کہا ہاں یہ بہت برا عمل ہے، لیکن میرے اچھے عمل اس سے بھی زیادہ ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں پر توبہ کر لی تھی، اور دین کے کاموں میں ان کی
मदद की थी और 1 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मस्जिद में रहा हूँ और मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है। और जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था उस वक्त मैं भी उनके साथ था और यहाँ तक कि मैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सोबतों में भी रह चुका हूँ। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में डाल रहे थे तो मैं भी उनके साथ था और मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिल चुका हूँ। उनसे मैंने तौरात सीखी है और जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी। और ए नबियों के सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करो तो मेरा सलाम उन तक पहुंचा देना। तो यहाँ मैं यही अमानत लेकर आपके पास आया हूँ, तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम कबूल कीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा पर सलाम हो और ए हामा तुमने ये अमानत मुझ तक पहुंचाई, तुम पर भी सलाम हो। फिर हामा ने कहा अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर उसने कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ। इसके बाद वो जिन इतना रोया कि सहाबा इकराम भी रोने लगे। और फिर उसने कहा कि आप मुझे कुरान सिखा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान की तालीम दी और उसको सूरे वाकिया, सूरे मुरसलात और सूरे अहशम्स मुज़्ज़तीन और उसको कुल हु अल्लाह अहद सिखाई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि ए हामा जब कभी भी कोई हाजत हो तो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। और सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हामा फिर वहाँ से चला गया और इस वाक़ये के बाद हामा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। और एक रिवायात में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हामा जन्नत में है और अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत देता है और हिदायत और नूर हर उस मखलूक के दिल में समा सकता है जो अपने गुनाहों से तौबा करे और हक को कबूल करे। लेकिन आज भी इंसान उस खुदा को खुदा नहीं मानते और लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना लिए, लेकिन फिर भी वो हर किसी को रोज़ी अता फरमाता है।